نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حضرات، آج ہمارا موضوع ہے حقوق اولاد۔ اسلام نے جیسے والدین کے حقوق کو اولاد پر واجب فرمایا ہے، ایسے ہی اولاد کے حقوق کو والدین پر واجب فرمایا ہے۔ اسلام کے علاوہ دیگر کئی ایک مذاہب میں اولاد کے حقوق کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا گیا، لیکن اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اسلام نے جیسے والدین کے حقوق کو اولاد پر واجب فرمایا ہے، اسی طرح اولاد کے حقوق کو والدین پر واجب فرمایا ہے۔ اسلام نے چھوٹوں اور بڑوں کے فرق کو بالائے طاق رکھ دیا۔ اب اولاد چھوٹی ہے، والدین بڑے ہیں، لیکن جیسے اسلام نے بڑوں کے چھوٹوں پر حقوق رکھے ہیں، چھوٹوں کے بڑوں پر بھی حقوق رکھے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اس کی تائید کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولا یعکر کبیرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، یعنی ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت اور تعظیم نہیں کرتا۔ اب اولاد کے حقوق میں سے پہلا ہے کہ اولاد کے جینے کا حق۔ دور جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور یہ روایت ہے کہ بنو تمیم کے ایک شخص قیس بن عاصم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ تسلیم کیا کہ میں نے اپنی آٹھ لڑکیوں کو میں نے زندہ درگور کیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر بڑی پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ نے فرمایا ہر بیٹی کے بدلے میں تو ایک اونٹ کی قربانی کر۔ تو یعنی لوگ اس دور میں لوگ اولاد کو قتل کرتے تھے یا تو بھوک کے ڈر سے، یا پھر ان کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو کہ کل کوئی ہمارا داماد بنے تو اس میں ہمارے لیے شرمندگی ہے، یا پھر اپنے دیویوں اور دیوتاؤں کی بھینٹ چڑھاتے، ان کی جہاں وہ دیوتوں کے لگے ہوتے بت وہاں جا کر ان کو ذبح کر دیتے۔ تو قتل کی یہ تین صورتیں تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، بھوک کی وجہ سے، بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ فرمایا نحن نرزقہم وایاکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کا رزق بھی ہمارے ذمہ ہے۔ فرمایا ان قتلہم کان خطأ کبیرا، بے شک اولاد کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسری آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، جنہوں نے جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ یقیناً خسارے اور نقصان میں رہے۔ پھر یہ بھی اسلام نے ہمیں بتایا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو پھر اس نے سوال کیا جی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل کرنا، یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے گھر لڑکی جنم لے، بیٹی پیدا ہو اور اس کو قتل نہ کرے اور وہ اس کی پرورش کرے، لڑکوں کے برابر سلوک کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خدمت کی وجہ سے یقیناً والد کو جنت عطا فرما دے گا۔ لڑکی پیدا ہوئی، اس نے اس کے ساتھ ترجیحی سلوک یعنی غلط سلوک نہ کیا، بلکہ جیسے بیٹوں کے ساتھ اس کا سلوک تھا ایسے ہی سلوک کیا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اور اب دوسرا ان کا حق ہے، یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ اسلام کی روح سے اب یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت میں لوگوں کو ان کے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے اپنے اولاد کے اچھے
اچھے نام رکھو، یعنی اچھا نام رکھنا یہ بھی والدین کے ذمہ ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اچھے نام رکھو، یعنی بامانی نام ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر، صحابہ کے نام پر، اور حدیث میں آتا ہے کہ عبد الرحمن اور عبداللہ یہ دو نام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ویسے بامانی نام ایسا ہو جس کا کوئی معنی نکلے، نام رکھنا۔ اور پھر یہ بھی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن و حسین کے 7ویں دن ان کا عقیقہ بھی کیا اور ان کا ختنہ بھی کروایا، اور جو سر کو منڈوانا یہ بھی حضور اکرم بچوں کا یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، یعنی اچھا نام رکھنا، ان کا 7ویں دن ختنہ کرنا، سر کو منڈانا، یہ سنتیں ہیں صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچے کی حقوق کے حوالے سے۔ پھر دوسرا ہے اس پر کہ اولاد کی پرورش، اسلام نے جب بچوں کے لیے جینے کا حق تسلیم کر لیا تو اب دوسرا ہے کہ اس کی اچھی پرورش اپنی حیثیت کے مطابق، اس کا کھانا اور کپڑا یہ بھی والدین کے ذمہ ہے۔ ویسے دودھ تو ماں پلاتی ہے، لیکن یہ ماں کے ذمہ فرض نہیں ہے کہ دودھ پلائے، وہ اچھائی کے طور پر پلاتی ہے۔ اگر وہ اس پر ہمارے فقہا لکھتے ہیں اجرت لینا چاہے تو والد کو مجبوراً اس کو اجرت بھی دینی پڑے گی۔ اور قرآن میں ہے نا کہ علی المولود لہ رزقہن و کسوتہن، کہ بچے کا خرچہ اور بچے کے جو کپڑے ہیں یہ والد کے ذمہ ہیں، والد کے ذمہ اس کی خوراک بھی اور لباس بھی۔ عورت اگر دودھ پلاتی ہے تو اس کی اچھائی ہے، اگر انکار کر دے تو پیسے دے کر اس کو دودھ پلائے، یا اگر طلاق کی صورت ہو تو پھر کسی اور عورت یا کوئی اور دودھ، اس کی پرورش کا انتظام جو ہے والد کے ذمہ ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کی پرورش والدین اور دوزخ کے درمیان پردہ ہے۔ یہ حدیث ہے کہ اگر لڑکی کی پرورش کرے اور اس کو حقیر نہ سمجھے اور اس پر صف ماتم نہ بچھائے اس کی پیدائش پر، تو یہ والدین اور دوزخ کے درمیان خود لڑکی جو ہے اس والدین کے لیے پردہ بن جائے گی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا جو شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کر کے ان کو جوان کرے تو فرمایا میرے اور اس کے درمیان، ایسے حضور نے انگلیوں سے اشارہ کیا، ایسے ہی فاصلہ ہوگا جیسے میری 2 انگلیوں کا فاصلہ ہے، اس اور میرے درمیان جنت میں یوں فاصلہ ہوگا۔ یعنی اتنی اہمیت ہے کہ جو شخص اپنی اولاد کو خصوصاً بیٹیوں کی پرورش کرے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا یکون لأحدکم ثلاث بنات او 3 اخوات، حضور نے فرمایا تم میں سے کسی ایک کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، فیحسن الیہن، وہ تینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، پرورش صحیح کرے، پھر شادی کا موقع ہے شادی کرے، ان کو حقیر نہ سمجھے، صحیح سلوک کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا دخل الجنہ، ان 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بھائی یا والد کو جنت الفردوس عطا فرما دے گا۔ یعنی اتنا بڑا صلہ ہے۔ یہ تو آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا نا کہ میاں والی میں ایک شخص نے اپنی بچی کو 5-6 ماہ کی بچی کو قتل کر دیا کہ مجھے بچی چاہیے ہی نہیں۔ یہ اس نے دور جاہلیت کی یاد کو تازہ کیا، میرے آقا کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ میری امت بیٹی کی پیدائش پر صف ماتم بچھائے گی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی پر پہلے مجدہ سنایا جنت کا کہ ایک بیٹی کی خدمت اگر کرتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر حقیر نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ پھر دوسری حدیث میں 2 بیٹیوں کی پرورش آئی، پھر تیسری حدیث میں 3 بیٹیوں کی پرورش آئی، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کو والد فوت ہو جاتا ہے اور بہنوں کی پرورش پر آزماتا ہے، تو حضور نے فرمایا 3 بہنوں کی پرورش کرے یا 3 بیٹیوں کی پرورش کرے اور اچھے انداز میں کرے، اپنے حسب توفیق انہیں حقیر نہ سمجھے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ پھر حضور نے فرمایا صحابہ تمہیں بہترین صدقہ نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی فرمائیں کیا صدقہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے جو تیری طرف واپس کر دی گئی، یعنی بیٹی کی شادی ہوئی، اس کو طلاق ہوئی اور والد کے پاس واپس آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنے صدقے ہیں سب سے بہترین صدقہ والد کا اس بیٹی پر خرچ کرنا ہے کہ جو طلاق لے کر واپس اپنے باپ کے دروازے پر آ گئی۔ باپ کو، بھائیوں کو تنگ ہونے کی بجائے اس کی خدمت کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے ان کے رزق میں وسعت عطا فرما دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بہت بڑا سب سے اچھا صدقہ ہے اس بیٹی پر خرچہ کرنا
کہ جو طلاق لے کر واپس اس کے پاس آ چکی ہے۔ پھر تیسری اہم جو ہے حقوق میں ہے تعلیم و تربیت۔ یہ بھی سننے والوں کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمارے ہاں بچہ یا بچی پیدا ہو نا، فرض ادا کرنا ہے، شادی کرنی ہے۔ شادی تو اس وقت فرض ہوگی کہ جب وہ جوان ہو۔ بچپن میں فرض، سب سے اہم فرض کیا ہے کہ جس کی پرسش ہونی ہے وہ ہے اولاد کی تربیت، تعلیم، کہ تعلیم صحیح دے۔ اب حدیثوں میں آتا ہے نا کہ بیٹا کہیں آوارہ گردی کے لیے جا رہا ہے، باپ نفل پڑھ رہا ہے، نفل توڑ کے اگر اس کو واپس لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے کو واپس لانے میں اس نفلوں کا ثواب خود بخود عطا فرما دے گا۔ یعنی اتنی اہمیت ہے اسلام میں تربیت کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ اب باپ سے، اور حضور کی یہ بھی حدیث ہے کہ کلکم رائی و کلکم مسئول، جتنے بھی بندے ہیں دنیا میں ہر ایک چرواہا ہے اور ہر ایک سے سوال ہوگا۔ اب بندوں کی قسمیں، اگر مثلا ڈی سی او ہے تو اس کو پورے ضلع کا اس سے پرسش ہوگی کہ ضلع میں جب ہم نے تمہیں طاقت دی تھی تو ظلم کو روک سکتا تھا، غریبوں کا پرسان حال تو بن سکتا تھا، تو نے اپنے ضلع میں صحیح نظام کیوں نہیں چلایا؟ اب ایک یونین کونسل سطح پر ہے، یونین کونسل سطح پر ہوگا۔ اب ایک کم از کم جو شخص اپنے گھر میں ہے، کنبے کا تو ہیڈ ہے، سردار ہے، اب گھر والوں کے متعلق سوال ہوگا کہ بیوی کو نماز کا حکم کیوں نہیں دیا، بیٹی کو نماز کا حکم کیوں نہیں دیا، اپنے بچے کو نماز کا حکم کیوں نہیں دیا۔ اس سے پرسش ہوگی اگلے جان کہ تو نے اپنی اولاد کو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، نیکی، تقویٰ، پرہیزگاری کی لائن پر کیوں نہیں لگایا، ان کی صحیح تربیت کیوں نہیں کی۔ تبھی تو قرآن کہہ رہا قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو، من النار، آگ سے، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ تو اولاد کی صحیح تربیت کے بارے میں بھی والدین سے سوال ہوگا کہ تو نے صحیح تربیت کیوں نہیں کی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا لِأَن يُعَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِّن أَن يَتَصَدَّقَ بِالسَّاعٍ، ایک سا گندم یا جو صدقہ کرے، اس کے مقابلے میں اپنے بچے کی اچھی تربیت کرے، حضور نے فرمایا اس صدقے کی نسبت بہتر ہے کہ اپنے بیٹے کی تربیت صحیح کر دے۔ یعنی صدقے کی نسبت حضور نے فرمایا اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا، آداب سکھانا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اپنی نظروں کو غیر محرم پہ پڑھنے سے بچانا چاہیے، اچھی تربیت، اچھا ادب۔ حضور نے فرمایا یہ صدقے سے بہتر ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، اللہ تعالیٰ اولاد کی تربیت میں صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا ما نخل والد ولدن من نخل افضل من ادب حسن، حضور نے فرمایا کوئی تحفہ ایسا اتنا اچھا افضل نہیں جو والد اولاد کو دے۔ سب سے اچھا تحفہ کیا ہے کہ ان کو اچھا ادب سکھائے، تربیت اچھی کرے۔ اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی قیمتی تحفہ، گاڑی ہو، مکان ہو، پلاٹ ہو، اتنا قیمتی نہیں اسلام کی نظر میں جتنا اچھا ادب سکھانا ہے۔ اب دیکھیں، آپ آداب نہ سکھائیں، اسلام کی تعلیمات نہ سکھائیں، بیٹا شرابی ہو، بیٹا جواری ہو، بیٹا بد کردار ہو، بدماشی فحاشی کے اڈوں پہ جاتا ہو، آپ اس کو کروڑ پتی بنا کے جائیں، زمین لے کر دے کے چلے جائیں، آپ مربے اس کو بنا کے دے کر جائیں، کارخانے لگا کر جائیں، اسلام کی نظر میں کوئی تربیت نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں تربیت یہ ہے کہ اس کو اچھا انسان، اچھا مسلمان، صحیح اسلامی سانچے میں اپنے بیٹے کو ڈھال کے جائیں، چاہے ایک ٹکا نہ چھوڑ کے جائیں۔ روزی کا ذمہ دار تو خدا نے خود فرما دیا کہ تمہیں بھی روزی دینے والا میں ہوں اور تیری اولاد کو بھی روزی دینے والے ہم ہیں۔ آج کل لوگوں کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادی کی فکر ہوتی ہے، یا پھر کوئی ان کے لیے کوئی پیسہ بنا جائیں، کوئی مکان بنا جائیں۔ مکان بے شک ٹھیک ہے، شادی بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ بعد کی ضرورتیں ہیں۔ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ان کی تربیت اچھے انداز میں کی جائے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب اولاد 7 سال کی ہو تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کی ہو تو مار کے نماز پڑھاؤ۔ تو اگر اس نسخے پر والدین نمازی ہوں اور بچپن میں اپنے بیٹے اور بیٹی کو نماز کی طرف راغب کریں تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ بیٹا اور بیٹی خود پکے نمازی نہ بن جائیں۔ تو اسلام نے خود حکم دیا ہے اچھی تربیت کا کہ پہلے نماز کا حکم دو، پھر بھی نہ پڑھے تو پھر بے شک مار پیٹ کر اس کو نماز پڑھاؤ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الولد یولد علی الفطرت
حضور نے فرمایا کوئی بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے یہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان بھی ہوتا ہے اور عادات بھی اچھی پر پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ والدان ہیں، یہ والدین ہیں جو اس کو یہودی بنا دیں یا نصرانی بنا دیں، شرابی بنا دیں یا زانی بنا دیں، یہ والدین کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ سب سے پہلی جو تربیت گاہ ہے، سب سے پہلا جو مدرسہ ہے، سب سے پہلا جو سکول ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ماں اور باپ کی گود ہے۔ باپ کی جو گود اور ماں کی جو گود ہے، سب سے پہلا مدرسہ یہ ہے، سب سے پہلا کالج یہ ہے، سب سے پہلا سکول یہ ہے۔ وہ میں نے سنا ہے نا، ایک ہے ڈاکٹر بابر آوان، آج کل بھی تحریک انصاف میں ہے، مشیر ہے، پہلے وزیر بھی رہا ہے، تو اس سے تو اس کے ناموس رسالت کا کیس اس کے پاس گیا، تو اس نے کہا کہ علماء سے کہ میں اس کی فیس نہیں لوں گا۔ تو انہوں نے کہا تو کیوں فیس نہیں لے گا؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ بچپن میں میری ماں جب بھی اٹھتی بیٹھتی تھی وہ کہتی صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ یہ لفظ میرے دل میں ایسے ثبت ہو چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ آئے میری غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ میں فیس لوں، حالانکہ ان وکیلوں کی فیس ہوتی ہے کروڑوں میں اور لاکھوں میں۔ اس نے کہا مجھے لاکھوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے عشق مصطفیٰ کا جو جام میری ماں نے پلایا ہے، مدرسے بعد میں ہیں، کالج بعد میں ہیں، سکول بعد میں ہے، اگر ماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والی ہے، والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ اب ڈاکٹر اقبال ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ کسی نے کہا کہ اسلام کا نچوڑ کیا ہے؟ اس نے کہا مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین، کہ قرآن کا مغز پوچھنا چاہتا ہے، ایمان کی جان پوچھنا چاہتا ہے، اسلام کی روح پوچھنا چاہتا ہے۔ وہ نماز روزہ نہیں، وہ تو کملی والے آقا کی سچی محبت ہے۔ یہ سبق کہاں سے لیا؟ اقبال کہتا ہے نا کہ ایک دفعہ ایک سوالی آیا، میں نے اسے کہا کہ چلے جاؤ، وہ سوالی دروازے کو چھوڑ نہیں رہا تھا، میں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ میرے والد نے دیکھا، والد نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، میں نے کہا روتے کیوں ہیں؟ اگر تھپڑ مار دیا تو کیا ہوا؟ اس نے کہا کل قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ ہم نے اللہ سے تجھے ایک بیٹا لے کر دیا تھا، تجھے اس کی یہ تربیت کی ہے، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب کیا دوں گا؟ اس کے اقبال کے اس حوالے سے شعر بھی ہیں کہ گر تو بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ یا اللہ اول تو مجھ سے حساب و کتاب ہی نہ لے، اگر حساب و کتاب لینا ہے تو کم از کم کملی والے آقا کے سامنے حساب و کتاب نہ لیا جائے۔ تو یہ عشق کا درس جو ہے اقبال کو کہاں سے ملا ہے؟ والد والدہ سے ملا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کیا ہیں؟ تعلیم و تربیت کے حوالے سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب دیکھیں نا کہ والد بیٹے کو حافظ قرآن بنائے، مسجد میں بھیج دے، بیٹا حافظ ہو جائے۔ پڑھا کس نے؟ لڑکے نے، لیکن اس لائن پہ کس نے لگایا ہے؟ والد نے۔ حضور نے فرمایا اس صلے میں والد کو قیامت کے میدان میں ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ نیکی کی راہ پہ لگانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کیا صلہ عطا فرما رہا ہے؟ پڑھایا قاری صاحب نے ہے، پڑھایا مسجد میں مدرسہ والوں نے ہے، لیکن والد نے چونکہ اس لائن پر لگا دیا، بھیجا والد نے مدرسہ میں کہ جا بیٹے حفظ کر، اس بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا ایسا تاج بنائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ عدل و انصاف ضروری ہے اولاد میں۔ آج کل لوگ ایسے کرتے ہیں، ایک بیٹا ذرا خدمت کرنے والا ہوا، اس کو دگنی زمین دے دی، کسی کو 1 گنا دے دی، کسی کو کوئی زیادہ چیز دے دی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ اولاد میں بیٹوں میں برابری رکھے، بیٹوں میں برابری رکھے، جیسے شریعت کا اصول ہے اس کے مطابق وراثت کو تقسیم کرے۔ اب ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے کہا جی کہ میری بیوی کہتی ہے کہ اس بیٹے کو غلام دے دو، میں اس کو غلام دے رہا ہوں، آپ گواہ بن جائیں۔ حضور نے فرمایا تیرے اور بھی بیٹے ہیں؟ اس نے کہا جی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر ایک کو غلام دے رہے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر اس ظلم کا گواہ مجھے بناتے ہو؟ اگر دینا ہے تو ہر بیٹے کو غلام دو۔ یہ کیا ہے کہ ایک بیٹے کو غلام دے رہے ہو اور دوسروں کو نہیں دے رہے؟ یہ غلط ہے اسلام کی روح سے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہے تو ایک اور صحابی آیا، تو آپ نے اس سے پوچھا، اس نے کہا جی کہ میں ایک اونٹ دینا چاہتا ہوں اپنے ایک بیٹے کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو ہر بیٹے کو ایک ایک اونٹ دینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شرعی طور پر صحیح نہیں کہ ایک بیٹے کو ایک اونٹ دے اور دوسرے کو نہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ تو اسلام کیا کہتا ہے کہ بیٹوں میں برابری رکھے، والد ایک کو کوئی چیز دے دوسرے کو بھی دے، اسی طرح یعنی فرق نہ کرے، یہ بھی اسلام کا اصول ہے اور والدین کا حق ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے شفقت و محبت، یعنی کئی لوگ ہوتے ہیں کہ ہر وقت اولاد کو مارتے
اور پیٹتے رہتے ہیں، گالیاں نکالتے رہتے ہیں. تو اسلام جیسے والد کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اولاد کے حقوق کا بھی تحفظ کرتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے اور ماتھے پر بوسہ دیا کرتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن امام حسن و حسین کے ساتھ پیار کر رہے تھے. تو ایک شخص تھا اقرا بن حابس، اس نے کہا یہ کیا ہے، میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت ہے، یہ شفقت ہے، اللہ تیرے دل میں نہ ڈالے تو میں اس کا کیا کر سکتا ہوں. فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ بچوں کے متعلق کسی کے دل میں محبت اور شفقت ڈال دے، اور تیرے دل میں اللہ تعالیٰ ان کی محبت نہ ڈالے تو میں کیا کر سکتا ہوں. اور پھر احادیث گواہ ہیں، امام حسین حضور کی پیٹھ پہ سوار ہوئے نا، تو آپ نے ایک دفعہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا، 2 دفعہ کہا، 3 دفعہ کہا، 4 دفعہ کہا، 5 دفعہ، 72 دفعہ کہا. جب تک امام حسین اپنی مرضی سے اٹھے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر کو اٹھایا نہیں. اور ایک دفعہ امام حسن حسین دونوں آ رہے تھے، حضور خطبہ دے رہے تھے، گرتے اٹھتے بچے جیسے ہوتے ہیں، تو حضور نے خطبہ چھوڑ دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ کر تو ان دونوں کو اٹھایا، اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھایا اور پھر خطبہ شروع کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان دونوں کو گرتا دیکھ کر میری طبیعت نے پسند نہ کیا، گوارا نہ کیا کہ جب تک میں نے ان کو اٹھایا نہیں اس وقت تک مجھے سکون نہیں آیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو اولاد کا حق اور واضح ہوتا ہے، میراث کہ شریعت کے اب تو پکے اصول ہیں کہ بیٹی کو کتنا ایسا ملے، بیٹے کو دگنا، بیٹی کو 1 گنا. تو اس بیوی کا حق بھی معین ہے. میراث میں باقاعدہ آج کل جو پٹواریوں کے پاس، تحصیلدار کے پاس ہے تقسیم کا اصول، وہ وہی ہے جو شریعت کا اصول ہے. تو اس کے مطابق اپنی اولاد میں وراثت کو تقسیم کرنا چاہیے. کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ ایک کے نام زیادہ زمین کرا تو دوسرے کے ذمہ نہ کراؤ. اور اولاد کی شادی، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس نے بچپن میں پڑھایا، تربیت کی، پالا پوسا. جب شادی کے قابل ہوا تو جان بوجھ کے اس نے لیٹ کی، والد نے لاپرواہی کی. تو حضور کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر کو گناہ کرے گی تو وہ والد کے ذمہ بھی اتنا ہی گناہ ہوگا کہ جس نے جان بوجھ کے ان بیٹے یا بیٹی کی شادی میں تاخیر کی ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، کہ اللہ نے اولاد دی ہے 3 باتیں سکھانی ہے. پہلی بات کیا، حب نبیکم، پہلی بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ. وحب اہل بیتی، پھر اپنے نبی کی آل کی محبت سکھاؤ. فرما وحب تلاوت القرآن، پھر قرآن کی تلاوت کی محبت سکھانی ہے. 3 باتیں سکھاؤ، میری محبت، میری آل کی محبت اور قرآن کی تلاوت کی محبت. تو پہلا تو ذہنی طور پر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ قرآن کی شان تو کئی بلند و بالا اللہ کا کلام ہے، حضور نے فرمایا میری محبت پہلے سکھاؤ. حضور اشارہ فرما گئے کہ اگر میری محبت اور میری آل کی محبت نہ ہوئی تو تلاوت کلام مجید کا کوئی فائدہ نہیں. تلاوت کلام مجید کا فائدہ بھی تب ہوگا جب تمہاری اولاد کے دل میں میری محبت ہوگی اور میری آل کی محبت ہوگی. تو پھر ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ محبت ایک فطرتی جذبہ ہے، قدرتی جذبہ ہے، ہم کیسے سکھا سکتے ہیں؟ بچہ 4 سال کا ہو، آپ اسے محفل نعت میں لے کر آئیں، محفل میلاد میں لے کر آئیں، اس جمعے میں لائیں کہ جس کا خطیب بولے تو وہاں محبت رسول کی خوشبو آ رہی ہو، عظمت رسول کی خوشبو آ رہی ہو. 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال جب حضور کی تعریفیں سنے گا، حضور کی نعتیں سنے گا، حضور کی محبت کی حدیثیں سنے گا، حضور کی محبت کی آیات سنے گا، تو جب 10 سال کا ہوگا وہ انشاءاللہ انڈیا کے گانے نہیں گائے گا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں الاپتا رہے گا. اب خود سوچیں کہ مشیر ہے، وزیر رہا ہے، بارٹ لا ہے، LLB ہے، جدید تعلیم یافتہ ہے، لیکن ماں کی تربیت کا کتنا اثر ہے کہ آج بھی وہ ناموس رسالت کے حوالے سے کسی کیس کی فیس نہیں لے رہا. تو بہرحال والدین اگر چاہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں بھر سکتے ہیں. والد آخر مسلمان ہے، کچھ نہ کچھ تو اسے معلومات ہی ہوتی ہیں. حضور کے معجزات سنائے، کمالات سنائے، محاسن سنائے، اولیاء کرام کے قصے سنائے، تاکہ بیٹا جب 6، 7، 8 سال کا ہو اولیاء کی محبت، حضور کی آل کی محبت، حضور کی محبت، صحابہ کی محبت اس کے دل میں جاگزیں ہو چکی ہو. اور تلاوت کلام مجید والد خدا اس کو توفیق دے، صبح گھر میں تلاوت کرے تو اولاد دیکھ کر اولاد کو ناظر قرآن مجید بھی پڑھائے. صرف یہ نہیں ہے کہ سکول میں داخل کرائے، ہم قائل ہیں اس بات کے کہ بے شک جدید تعلیم آپ حاصل کروائیں، بچوں کو پڑھائیں، لیکن ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ کم از کم ناظر قرآن مجید پڑھ لیں.
نماز کا سبق اسے مسجد میں جا کے لے، 6 کلمے اسے آتے ہوں، جنازہ آتا ہو، وضو، غسل، تیمم، بنیادی جو ضروریات ہیں ایک مسلمان کی، اس کا علم تو اسے ہونا ہی چاہیے۔ بے شک پھر جس سکول میں پڑھاتے رہیں، یہ والدین کے ذمہ ہے، ضروری ہے، نہیں تو والد کی میت بھی کل جنازے سے محروم رہے گی اگر بچپن میں اس نے لاپرواہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی اولاد کی صحیح انداز میں تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔